الحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلقون الیہم بالمودہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت کا ایک جملہ تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کیا ہے: تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے۔ دوسرے مترجمین نے اپنے اپنے انداز میں، کسی نے تم ان سے اظہار محبت کرتے ہو، تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو، موالات کرتے ہو، جبکہ امام اہل سنت نے صرف اس جملے کا ترجمہ ہی نہیں بلکہ اسی ترجمے کے اندر اتنی بڑی تفسیر بھی بیان فرما دی۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو بالمودہ، دوستی سے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، اور بالخصوص اس جملے کی وضاحت تفسیر اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی۔ وہ عورت ابو عمر بن صفی بن ہاشم کی ایک لونڈی تھی، جس کا نام سارہ تھا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے تیاریاں فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے، اس لونڈی سے جس کا نام سارہ ہے، دریافت فرمایا، پوچھا، آنے کا سبب پوچھا، ریزن پوچھی کہ اے سارہ تم بتاؤ، کیا مسلمان ہو کر کے آئی ہو؟ اس عورت نے عرض کی کہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، کیا مہاجر ہو کر کے آئی ہو، یعنی ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو اس عورت نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس مقصد کے لیے آئی ہو؟ تمہارے آنے کا سبب، ریزن اور علت کیا ہے؟ اتنا لمبا سفر کر کر کے مکہ مکرمہ سے تم چلی ہو اور میری بارگاہ میں تم حاضر ہوئی ہو۔ تمہارے جواب میں کہ مسلمان ہو کر کے بھی نہیں آئی، ہجرت کر کے بھی نہیں آئی، اس نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ آپ ہی میرے گھر والے، خاندان اور آقا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ایسی باتیں کر رہی ہے کہ آپ ہی میرے اور خاندان والوں کے آقا تھے، آقا چلے گئے تو سخت مصیبت نے آ لیا کہ اللہ کے حبیب جب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے آپ ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تو میں مصیبتوں میں گر گئی، جبکہ وہاں رہتے ہوئے آپ ہمارے خاندان کی کفالت فرماتے، آپ ہمدردی اور آپ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس سے پوچھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ میں مصیبتوں میں گھری ہوئی، دکھوں میں، درد و آلام میں گھری ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ مجھے مال عطا فرمائیں، آپ مجھے لباس عطا فرمائیں، اور اے اللہ کے حبیب آپ مجھے سواری عطا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک سوال فرمایا، پوچھا کہ وہ مکہ کی جوان کہاں ہے؟ یہ عورت جس کا نام سارہ ہے، قبیلہ ابو عمر بن صفی بن ہاشم کی ایک لونڈی ہے، وہ لونڈی مغنیہ ہے، گانا بجانا کرنے والی، نائحہ اور نوحہ کرنے والی، یعنی گانے گانے والی، نوحہ کرنے والی، لوگوں کے غم و مصیبتوں پر نوحے واقعات کو دہرا دہرا کر لوگوں کو رلانے والی اور لوگوں کا دل محظوظ کرنے کے لیے گانے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان جوانوں کا کیا حال ہے؟ اس عورت نے، اس مغنیہ نائحہ سارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ بدر کے واقعہ کے بعد مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مطلب اور بنی عبد المطلب کو ترغیب دی، اس عورت کو عطیات دیے جائیں، اس عورت کو مال دیا جائے، اس عورت کو سواری دی جائے، یہ سارا سامان اس کو مہیا کیا جائے۔ تو سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی اس پر عمل کر رہے ہیں، اپنی اپنی بساط، استطاعت، توفیق کے مطابق اس عورت کو کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی اور مال دے رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی درہم و دینار دے رہا ہے، کوئی سواری کا انتظام کر رہا ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے حق میں اس آیت کا شان نزول ہے، جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس آئے، جو بنی اسد بن عبد العزیٰ کے حلیف تھے، اور اہل مکہ کے نام خط لکھا اور اس کے حوالے کر دیا۔ خط کا میٹر، خط کا مواد اس طرح تھا کہ حاتم بن ابی بلتعہ کی طرف سے مکہ والوں کے نام، اور اس خط میں یہ لکھا کہ اے مکہ والوں، تمہارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ فرمانے کے لیے مکمل تیاری فرما چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر اب چڑھائی فرمانے والے ہیں، لہذا اپنی حفاظت اور اپنی مدد کے جو اسباب تم سے مہیا ہو سکتے ہیں وہ اپنے کر لو۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے وہ خط لکھا، لکھ کر کے اس عورت کے ہاتھ میں دیا، اور ساتھ 10 دینار بھی دیے، 10 دیناروں کے ساتھ ایک چادر بھی عطا فرمائی، اور وہ خط جو ہے، چادر
10 دینار دینے کے ساتھ شرط یہ لگائی کہ یہ میرا خط جو ہے یہ تم نے مکہ والوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب وہ عورت صحابہ سے مال درہم و دینار لے کر کے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چادر اور 10 دینار اور خط لے کر کے روانہ ہو جاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز مبارک حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا، خط کی صورت میں پیغام دیا کہ جو تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مکہ فتح فرمانے کے لیے، تو حضرت حاتم بن ابی بلتعہ یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شامل ہونے والے ہیں، تو ان کی ہمدردی، ان کے ساتھ موالات، محبت، مودت کا اظہار کرنے کے لیے تلقون الیہم بالمودہ کہ تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، تو اپنی دوستی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جب وہ عورت نکل جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ سے جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کے جبریل امین خبر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ یہ جو آپ تیاری فرما رہے ہو مکہ فتح فرمانے کے لیے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاطب بن ابی بلتعہ نے اس عورت کو جب 10 دینار اور چادر دی ہے، ساتھ ایک شرط لگائی ہے کہ یہ میرا خط جو ہے محفوظ طریقے سے مکہ والوں کو پہنچا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بلایا جن میں مولا کائنات حضرت حیدر کرار، حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت عمار، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت مقداد بن اسود اور ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہم کو گھوڑوں پر روانہ کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی، حضرت عمار، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود، ابو مرثد کو فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جس کا نام سارہ ہے، مکہ مکرمہ سے جو میری بارگاہ میں آئی تھی، مغنیہ، نائحہ، نوحہ کرنے والی، میری ترغیب پر جس کو تم نے سامان دیا، سواری دی، کپڑے دیے، فرمایا جاؤ وہ عورت تمہیں روضہ خاک کے مقام پر ملے گی، فرمایا اس کے پاس خط ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے یہ ذمہ لگا رہے ہیں کہ اس کے پاس خط موجود ہے، فرمایا خط اس سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا اگر وہ خط نہ دے، خط دینے سے انکار کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں صحابہ کی یہ جماعت اس عورت کی تلاش میں چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق جب روضہ خاک کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ عورت سارا مغنیہ نائحہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ڈھیر سارا سامان، کپڑے، درہم و دینار، سواری لے کر کے
آ رہی ہے روضہ خاک کے مقام پر، صحابہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور صحابہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب صحابہ نے جب اس کو اپنے حصارے میں لیتے ہیں، اپنی تحویل میں لیتے ہیں، تو صحابہ اس کو کہتے ہیں کہ جو خط تمہارے پاس ہے وہ خط نکال دو۔ صحابہ نے جب خط لینے کا کہا، اب اس عورت نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کے کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، واپس مڑنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس خط نہیں ہے، اس نے اللہ کی قسم اٹھا دی ہے، اللہ کا نام بلند کیا ہے اور اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہی ہے کہ میرے پاس وہ خط نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ نے تلاشی لی تو صحابہ یقین کر رہے ہیں کہ واقعی اس کے پاس خط نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ واپس مڑنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، مولا کائنات حیدر کرار خیبر شکن حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صحابہ کو روکتے ہیں کہ واپس نہیں جانا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہمارا رب بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جس رسول نے، جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس عورت سے خط لینے کے لیے بھیجا ہے، ہمارا رسول بھی سچا ہے، ہمارا رسول بھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا رب بھی سچا ہے، ہمارا رسول بھی سچا ہے۔ فرمایا آؤ، خط اس عورت کے پاس موجود ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار مبارک نیام سے باہر نکالی، قتل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تلوار نکالی فرمایا خط نکال دے ورنہ میں تیرے کپڑے اتار دوں گا، اور رسول اللہ کا جو فرمان کہ اگر خط نہ دے تو اس کو قتل کر دے، تو مولا کائنات نے فرمایا خط دے دے وگرنہ میں تمہارے کپڑے اتار دوں گا۔ اس طرح تلاشی لوں گا، اور صرف تلاشی نہیں، کپڑے ہی نہیں، اور میں تمہاری گردن بھی اڑا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا خط تمہارے پاس ہے تو معنی اس کا یہ ہے کہ تمہارے پاس ہی موجود ہے۔ اب جب اس نے دیکھا للکار حیدری مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جملے جب اس کے سماعت میں پہنچتے ہیں، اس کے کانوں میں پہنچتے ہیں کہ مولا کائنات تو ابھی قتل کر دینے والے ہیں، میرے کپڑے اتار دیں گے تلاشی لینے کے لیے، تو اب وہ عورت جو ہے صحابہ کو عرض کرتی ہے، کہتی ہے کہ وہ خط میرے پاس موجود ہے۔ اب وہ خط جو ہے اپنے بالوں کا جو اس نے جوڑا کیا ہوا ہے، سر کے بالوں کا، اس جوڑے کے اندر وہ خط چھپایا ہوا ہے، جو خط حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ والوں کے نام بھیجا ہے اور اس عورت کو دیا ہے، جب چادر اور 10 دینار دیے ہیں، اور ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ یہ چادر کا تحفہ، یہ 10 دینار کا تحفہ جو ہے یہ بھی لے لو، اور یہ میرا خط جو ہے محفوظ طریقے سے مکہ والوں کو پہنچا دو۔ اب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ جملے سنے، اب وہ عورت جو ہے اپنی میڈیوں سے، اپنے اس جوڑے سے جو اس نے جوڑا کیا ہوا ہے، بالوں کا گتھا بنا کر کے بال اکٹھے کیے ہوئے اندر خط ڈالا ہوا ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ گرجدار جملے سننے کے بعد فوری اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنی تلوار سے میرا سر تن سے جدا کر دیں گے قتل سے بچنے کے لیے۔ اس لیے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا خط دے دے تو اس کو چھوڑ دینا،
خط نہ دے تو اس کو قتل کر دینا۔ اب مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اس پہ مکمل عمل فرما رہے ہیں، جبکہ باقی صحابہ نے واپسی کا ارادہ کیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم دے رہی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مولا کائنات کی دور نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان آپ نے سمجھا بھی ہے، اس پر عمل بھی فرمایا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اس سے خط لیتے ہیں، خط لینے کے بعد اس عورت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب مولا کائنات اپنی پوری جماعت صحابہ کے ساتھ روضہ خاک کے مقام پر سے واپس مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خط پیش کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خط کو پڑھتے ہیں اور حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیج کر کے ان کو بلایا جاتا ہے، اور جب ان کو خط دکھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خط میں نے ہی لکھا ہے، سچ بول رہے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں کہ یا رسول اللہ یہ خط میں نے ہی لکھا ہے، اور میں نے ہی اس سارا عورت مغنیہ نائحہ نوحہ کرنے والی جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے، آپ نے سامان دینے کا، مال دینے کا، سواری دینے کا صحابہ کو ترغیب دلائی ہے، یا رسول اللہ میں نے بھی 10 دینار دیے اس کو، ایک چادر بھی دی ہے، تیسری چیز جو ہے وہ یہ خط دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فرمایا اے حاتب میں پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، کس چیز نے تمہیں ابھارا کہ میری بارگاہ کی خبر جو ہے تم ان کفار تک پہنچاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تم محتاط ہو جاؤ، اپنی حفاظت کا سامان مہیا کرو، اپنے آپ کو بچا لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اب حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، اے اللہ کے حبیب میں نے کفر اختیار نہیں کیا، جب سے آپ کا میں مخلص ہوا ہوں میں نے کبھی دغا نہیں کیا، کبھی دھوکہ نہیں کیا، جب سے میں نے ان کفار کو چھوڑا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان سے کبھی محبت نہیں کی۔ اے اللہ کے حبیب وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی یہاں مدینہ الرسول میں، مدینہ منورہ میں مہاجرین ہیں، ان کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں جو ان کے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ میں ان کے درمیان اجنبی تھا، میرے گھر والے ان کے درمیان بس رہے ہیں، مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈر ہوا، میں نے ارادہ کیا کہ میں ان پر ایک احسان کروں، جبکہ مجھے یقین ہے کہ رب ذوالجلال کی پکڑ انہیں آ کر کے رہے گی، رب ذوالجلال کا قہر ان کو بچا نہیں سکتا، رب ذوالجلال کا غضب الہیہ اس سے مکہ والے بچ نہیں سکتے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا خط اللہ کی پکڑ سے انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ معذرت، یہ حقیقت، اپنے دل کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، جتنی گفتگو فرمائی، جتنی گفتگو حضرت حاتب بن ابی بلتع نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو کی تصدیق بھی فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عذر کو قبول بھی فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں موجود تھے۔ مراد رسول جن کے آنے سے کفر میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جن کے اسلام قبول کرنے پر مشرکین مکہ کہتے ہیں قد انتصف القوم، کہ آج کے بعد جب کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہماری قوم آدھی رہ گئی ہے، ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، ہماری طاقت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ جب وہ عمر، جب انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز مبارک انہوں نے مکہ والوں کو پہنچایا ہے خط کی صورت میں، اور اس عورت کو دیا ہے، جو عورت یہاں سامان لینے کے لیے، اپنی مدد لینے کے لیے، اپنے ساتھ تعاون کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تھی، انہوں نے بارگاہ رسالت مآب کا راز کفار تک پہنچایا ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری نے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن کاٹ دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گفتگو فرما رہے ہیں، فرمایا، اے عمر، کیا تم یہ جانتے ہو کہ رب ذوالجلال نے اہل بدر کے اعمال پر مطلع ہے؟ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ جان لو جو تم کرو، فقد غفرت لکم، پس میں نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ بدری صحابہ کی تو شان ہی بلند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں لڑنے والوں کا مقام ہی بلند ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا عذر قبول فرما لیا، جب ان کی معذرت قبول فرما لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی مہاجرین مدینہ منورہ میں ہیں، ان کے خاندان والے پیچھے ہیں، ان کے گھر بار وہاں پہ موجود ہیں، اور مجھے صرف، جبکہ میں ان کا خود حلیف ہوں، کہ یا رسول اللہ وہ ان کے بچوں کی، ان کے گھروں کی، ان کے وہاں پیچھے مال کی، خاندان والوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اس لیے یہ خط لکھا، یہ ہمدردی میرے دل میں پیدا ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت اور ان کا کہ یہ عرض اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے، اور انہوں نے کس کام کے لیے، کس غرض سے یہ خط جو ہے مکہ والوں کو بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بتا بھی رہے ہیں، اے اللہ کے حبیب، یہ میرا خط اللہ کے غضب سے، رب ذوالجلال کے قہر سے، اس جبار و قہار سے یہ خط میرا بچا نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول بھی فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف بھی فرما دیا، تو رب ذوالجلال نے بھی معاف فرما دیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معاف فرما دیا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بٹھا دیا, فرمایا عمر بیٹھ جاؤ, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. رب ذوالجلال کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کی بخشش فرما دی ہے, رب ذوالجلال نے بدریوں کی مغفرت فرما دی ہے, اور بدر والوں سے رب ذوالجلال نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان رسول سن کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھی منگوا لیا کہ اب یہ خبر جو ہے مکہ مکرمہ میں نہیں پہنچنی چاہیے, مشرکین مکہ تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے, یہ میرا راز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عورت مدینہ منورہ سے نکلتی ہے, جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں. جبریل امین حاضر ہو کر کے سارا واقعہ بیان فرما دیتے ہیں کہ خط کس صحابی رسول نے لکھا ہے, کیا ان کا نام ہے, اور کیا کیا کس انداز سے انہوں نے اس سارا لونڈی کو دیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت صحابہ کو مولا کائنات کی قیادت و سیادت میں جب بھیجتے ہیں, خط مل بھی جاتا ہے, خط واپس آ جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عذر بھی قبول فرما لیتے ہیں, معاف بھی فرما دیتے ہیں. کریم کرم نواز بھی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم بھی ہیں, رحم بھی فرماتے ہیں, شفقت بھی فرماتے ہیں. اور بدری صحابہ کی عزت وقار خود رسول اللہ نے بیان فرمایا, اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدر والے ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بھی بلند ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بلند ہے. اور صحیحین میں اسی واقعہ کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ جب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت تک پہنچے ہیں, تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو فرمایا کہ خط دے دو, وگرنہ میں تمہارے کپڑے اتار دوں گا اور تمہاری گردن اڑا دوں گا. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرمان رسول کو سمجھ رہے تھے, غور سے سماعت فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے جب آرڈر فرما دیا ہے کہ وہ خط دے دے تو اس کو چھوڑ دینا, کچھ نہیں کہنا, خط نہ دے تو پھر اس کو قتل کر دینا. اب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے خط لے بھی لیا ہے, چھوڑ بھی دیا ہے, اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے سارا معاملہ بیان بھی فرما دیتے ہیں. حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حاضر ہوتے ہیں, ان کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں, ان کے عذر کو بھی قبول فرما لیتے ہیں, ان کو بھی معافی عطا فرما دیتے ہیں. تو صحیحین کے اندر جو یہ روایت بیان کی گئی ہے اس کے اندر یہ الفاظ اس طرح ہیں. حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کے پاس جتنے بھی مہاجر ہیں سارے صحابہ کے جو مہاجر صحابہ ہیں مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں. یہ دوسری حدیث پاک میں یہ الفاظ اس طرح موجود ہے کہ ان کے رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر والوں مالوں کی حفاظت کرتے ہیں. میں نے اس چیز کو پسند کیا جب میری نسبی رشتہ داری ان کے ساتھ رشتہ نہیں تو میں ان پر ایک احسان کروں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے چاہا کہ میں ان کے اوپر ایک احسان کر دوں جس کے باعث وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کرے. مشرکین مکہ والے جب میں یہ ان کے اوپر احسان کروں گا تو میرے رشتہ داروں کے اوپر اور میرے گھر والے ان کی بھی وہ حفاظت کریں گے. میں نے یہ کام کفر اور دین سے ارتداد کی وجہ سے نہیں کیا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ عمل خط کا عمل جو میں نے خط بھیجا ہے
یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کا راز پہنچایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کفر اور دین سے ارتداد کی وجہ سے نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے حاطب تو نے سچ کہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز اگر بارگاہ رسالت مآب سے راز نکلے تو ان رازوں کی حفاظت کے لیے اللہ جبریل امین کو بھیج دیتا ہے کہ میرے محبوب کا راز ظاہر ہو رہا ہے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری فرما رہے ہیں مکہ فتح فرمانے کے لیے اور حملہ فرمانے کے لیے، اور میرے محبوب کا یہ راز ظاہر نہ ہو، اور فوراً جبریل آ جاتے ہیں اور فوراً بارگاہ رسالت مآب میں اس پورے واقعہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خبر پہنچاتے ہیں، اور رسول اللہ صحابہ کو بھیج کر کے وہ خط واپس بھی لے لیتے ہیں۔ تو تلقون الیہم بالمودہ، رب ذوالجلال کا حکم یہ ہے اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کہ کافروں کو اپنا جگری دوست مت بناؤ، کہ کافر تمہارا کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا اور نہ ہی کافر تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں خبریں دیتے ہو اپنی دوستی کی وجہ سے، دوستی کا اظہار کرتے ہو۔ جب اسلام قبول کر لیا ہے پھر کفار سے دوستی نہیں ہے، کفر اگر آگے بڑھتا بھی ہے تو کافر تمہارے دوست ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ کافر آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اے مسلمان واپس لوٹا، ہماری اصل یہ نہیں ہے، ہماری اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ہماری اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے ہیں، ہماری اصل دین ہے، دین اسلام ہے۔ واپس لوٹا اے مسلمان، واپس آ، کفار سے اپنی دوستی ختم کر، کفار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کفار سے ہمارے موالات ہماری محبتیں نہیں ہیں۔ ہم کفار کی طرف اگر جتنا بھی بڑھیں گے، کفار ہمارے جب دوست ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہی نہیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کی دوستی، ان کی فرینڈشپ، ان کی تعلق داریاں آپس میں ہیں، اور اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض بھی ہیں تو جب مسلمانوں کے خلاف اٹھیں گے الکفر ملت واحدہ، وہ سارا کفر جو ہے ایک ملت ہے، ملت واحدہ ہے، سارے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر سے سارے ایک ہو جائیں گے۔ اے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمانوں اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ جگہ جگہ رب ذوالجلال وضاحت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، مختلف مقامات پر رب ذوالجلال صراحتاً بیان فرما رہا ہے نہ تو تمہارے یہودی دوست ہو سکتے ہیں، نہ ہی تمہارے عیسائی دوست ہو سکتے ہیں، کوئی مشرک تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، کوئی آسمانی مذہب والا، کوئی غیر آسمانی مذہب والا تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو اے مسلمان واپس لوٹ، غور کر کہ ہماری اصل کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رب کے فرامین، رب کے قرآن کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ صحابہ ہی تو تھے جنہوں نے قرآن بارگاہ رسالت مآب سے حاصل کیا، سیکھا اور قرآن پر عمل کیا۔ پورا لباس بھی نہیں ہے، کچھ صحابہ نے تو جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے، اور کیسر و کسرا دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو صرف ٹکر ہی نہیں لی بلکہ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے راند کر رکھ دیا، اور رب ذوالجلال نے ان صحابہ کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مبین کے صدقے میں
نصر من اللہ وفتح قریب اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو رب ذوالجلال نے ان صحابہ کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، غلاموں کو، جنہوں نے دنیا کی سپر پاور طاقتوں کے ساتھ ٹکر لی، اور سپر پاور طاقتوں کے ساتھ ایسی ٹکر لی کہ رب ذوالجلال نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان تھا، اور رب کے قرآن پر وہ عمل کرتے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء پر عمل کرتے جا رہے ہیں، کشاں کشاں بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسلام کے علم کے جھنڈے بلند فرماتے جا رہے ہیں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کامیابی صحابہ کی بارگاہ میں آ رہی ہے، اور ہر محاذ پہ ہر لمحے رسول اللہ کے غلام کامیاب ہو رہے ہیں۔ اے مسلمان، اگر آج تو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑنا چاہتا ہے، تو آ رب کے قرآن سے وفا کر، پیارے آقا کے فرامین سے وفا کر، قرآن کی تعلیمات پر، آیتوں پر عمل کر، کامیابی تیرا مقدر ہوگی۔ نصر من اللہ وفتح قریب، پھر قریب ہے کہ مسلمانوں کو رب ذوالجلال فتح عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ اول کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔